بتائیے اگر کوئی شخص بیمار ہو اور علم طب کی کوئی کتاب لے کر پڑھنے بیٹھ جائے اور یہ خیال کرے کہ محض اس کتاب کو پڑھ لینے سے میری بیماری دور ہو جائے گی، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کیا آپ یہ نہ کہیں گے کہ بھیجو اسے پاگل خانے میں، اس کا دماغ خراب ہو چلا ہے؟ مگر شافعی مطلق نے جو کتاب آپ کے امراض کے علاج کے لیے بھیجی ہے اس کے ساتھ آپ کا کچھ ایسا ہی برتاؤ ہے۔ آپ اس کو پڑھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ بس اس کے پڑھ لینے سے تمام امراض دور ہو جائیں گے۔ اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان چیزوں سے پرہیز کی ضرورت ہے جن کو یہ کتاب مضر بتاتی ہے، جن سے یہ کتاب روکتی ہے۔ آپ خود اپنے اوپر ہی وہ حکم نہیں لگاتے جو شخص پر لگاتے ہیں جو بیماری دور کرنے کے لیے صرف علم طب کی کتاب پڑھ لینے کو کافی سمجھتا ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی خط کسی ایسی زبان میں آتا ہے جسے آپ نہ جانتے ہوں تو آپ دوڑے ہوئے کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جو جانتا ہو اس زبان کو، تاکہ وہ ٹرانسلیٹ کر کے بتائے کہ اس میں کیا لکھا ہے، اور جب تک آپ اس کا مطلب جان نہیں لیتے آپ کو چین نہیں آتا۔ لیکن یہ کیسا معاملہ ہے، یہ کیسا حساب کتاب ہے کہ قرآن آپ کے سامنے صدیوں سے پڑا ہے، لیکن آپ نے کبھی اس کو اس زبان سے نکال کر سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ نے ہمارے لیے اس کے اندر کیا پیغامات رکھے ہیں۔ خیر، معمولی کاروبار کے خطوط کے ساتھ آپ کا یہی برتاؤ ہوتا ہے جن سے زیادہ 4 پیسے ملنے کا فائدہ ہو، مگر خدا بند عالم کا خط جو آپ کے پاس موجود ہے، جس میں آپ کے لیے دین اور دنیا کے تمام فائدے موجود ہیں، اسے آپ اپنے پاس یوں ہی رکھ چھوڑتے ہیں اور اس کا مطلب سمجھنے کے لیے کوئی بے چینی نہیں، کوئی اضطراب نہیں ہوتا۔ کیا حیرت اور تعجب کا مقام ہے! کیا یہ اللہ کی کتاب پر ظلم نہیں ہے؟ اور جب آپ اللہ کی کتاب پر ظلم کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے نتیجے آپ کو بھگتنے نہیں پڑیں گے؟ یہ باتیں میں ہنسی دل لگانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ آپ ان باتوں پر غور کریں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ دنیا میں سب سے بڑھ کر ظلم اللہ کی اس کتاب پاک کلام کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ظلم کرنے والے وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ بے شک وہ ایمان رکھتے ہیں اور اسے جان سے زیادہ عزیز بھی رکھتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ وہی اس پر سب سے زیادہ ظلم کرتے ہیں، اور اللہ کی کتاب پر ظلم کرنے کا جو انجام ہے وہ ظاہر ہے۔ خود سمجھ لیجئے کہ اللہ کا کلام انسان کے پاس اس لیے نہیں آتا کہ وہ بدبختی، نقبت اور مصیبت میں مبتلا ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے کہ یہ شقاوت اور بدبختی کا ذریعہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قطعی ناممکن ہے کہ کوئی قوم خدا کے کلام کی حامل ہو، پھر دنیا میں ذلیل اور خوار ہو، دوسروں کی محکوم ہو، پاؤں میں روندی جائے، جوتیوں تلے ٹھکرائی جائے، اس کے گلے میں غلامی کا پھندا ہو، غیروں کے ہاتھ میں اس کی باغیں ہوں، اور وہ اس طرح ہانکے جائیں جیسے جانور ہانکے جاتے ہیں، تو یہ انجام صرف اسی قوم کا ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اور وہ ظلم ہم پیچھے بتا چکے ہیں۔ کہ آپ اس سے کھانسی کا علاج نکالتے ہیں، آپ اس سے بخار کا علاج نکالتے ہیں، آپ اس سے جن بھگاتے ہیں، آپ مردوں کو بخشواتے ہیں، لیکن اس سے ہدایت لینے کو ضروری نہیں سمجھتے۔ یہی کام بنی اسرائیل کے لوگ کیا کرتے تھے، اور بنی اسرائیل کا انجام بھی آپ کے سامنے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے کہ اگر وہ تورات اور انجیل اور ان کتابوں کی پیروی پر قائم رہتے تو جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجا گیا تھا تو ان پر آسمان سے رزق برستا اور زمین سے رزق ابلتا، مگر انہوں نے اللہ کی کتابوں پر وہی ظلم کیا جو آج کے مسلمان اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید پر آتا ہے کہ ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، وہ خدا کے غضب میں گر گئے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے، پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اس لیے کہ وہ اللہ کے نافرمان ہو گئے تھے اور حد سے گزرنے والے تھے۔ بس جو قوم خدا کی کتاب رکھتی ہو، پھر بھی ذلیل ہو رہی ہو، خوار ہو رہی ہو، محکوم ہو گئی ہو، مغلوب ہو گئی ہو، تو سمجھ لیجئے کہ وہ ضرور کتاب الہی پر ظلم کر رہے ہیں، وہ اس کتاب کے ساتھ ظلم کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور اس پر یہ سارا وبال اسی ظلم کا ہے۔ خدا کے اس غضب سے نجات پانے کا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس کتاب کے ساتھ ظلم کرنا چھوڑ دیا جائے اور اس کا حق ادا کیا جائے۔ اگر آپ اس گناہ عظیم سے باز نہ آئیں گے تو آپ کی حالت اچھی نہیں، بد سے بدتر ہوگی۔ خواہ آپ گاؤں کالج کھول لیں، آپ کا بچہ گریجویٹ ہو جائے، آپ یہودیوں کی طرح سود خواری کر کے کروڑ پتی ہی کیوں نہ بن جائیں، لیکن آپ اللہ کے فرما بردار نہیں بن سکتے۔